آج ہم لوگ سب 26ویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں یہاں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جو کورٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب حامد خان صاحب سے کہ ہم کورٹ پروسیڈنگز کے بارے میں سر جو بھی ہے اور کیس کے بارے میں بتائیں گے سر۔ سینٹر سر میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ جی ہاں، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کی طرف سے آج بہت ساری پٹیشنز فائل کی گئی تھی 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت کے خلاف، اور بحث کے بعد آخر اس بینچ نے ان کو ایڈمٹ کیا ہے۔ لیکن سب سے اہم سٹیپ جو تھا اس بارے میں وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری پٹیشنز جو ہیں فل کورٹ کے سامنے لگیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی نظیر ہے ہمارا پریسیڈنٹ ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم تھی یا وہ 21ویں ترمیم تھی، دونوں فل کورٹ نے سن کے ڈیسائیڈ کی تھی 2010 اور 2015 میں۔ یہ بات ان کو ہم نے کہی ہے کہ آپ اس کو فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو بھیجیں۔ انہوں نے یہ ہماری اپلیکیشن فل کورٹ بنانے کے لیے ایڈمٹ کی ہے، اس پر نوٹس جاری کیا ہے۔ اسی طرح ہماری اپلیکیشن تھی کہ یہ کیس جو ہے لائیو سٹریمنگ ہو، یعنی یہ اوپن ہو پبلکلی، جیسے پہلے کچھ کیسز میں جو کارروائی عدالت کی ہے وہ سارے ٹی وی نیٹ ورک پہ دکھائی جاتی تھی۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کیس کی، کیونکہ 26ویں ترمیم ایک آئین پر بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے، اور اس سے کوشش کی گئی ہے آزاد عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی۔ اس لیے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس 26ویں ترمیم کو ختم کریں، تاکہ ایک دفعہ پھر آئین اپنی اصلی شکل میں واپس آئے، اور اسی طرح جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہوں اور آزادی سے اپنے فیصلے کر سکیں۔ تو اس لیے یہ کیس میں ایڈمیشن ہو گئی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب عابد زبیری صاحب سے، سابق صدر سپریم کورٹ بار جی، وہ اس بارے میں سر ممبر پاکستان بار کاؤنسل جی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے پاکستان کے میں حامد خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ ہم لوگ پاکستان بار کے میں کچھ ممبران ہیں جنہوں نے بھی پٹیشن داخل کی، اور بلوچستان بار کی طرف سے شفقت چوہان صاحب یہ موجود ہیں ہمارے ساتھی۔ دیکھیے اس کے اندر مین مدعا جو ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس نے بالکل آئین کے اوپر ایک قدغن لگا دی ہے۔ آزاد عدلیہ کا مطلب ہے کہ آزاد عدلیہ ہو جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی صحیح ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ججز کس طرح سے جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں کہ پارلیمان اور ایگزیکٹو کی وہاں اکثریت ہو گئی ہے، اور پاکستان بار کے بھی ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ جو چیف جسٹس یا ججز کا نام دیتے ہیں وہ اپوائنٹ ہی نہیں ہوتے لوگ۔ تو یہ اس سے آپ نے اپنی اگر عدلیہ کو بھی اپنے ایک پولیٹیکلی اپنے تابع کر لیا تو کہاں انصاف ملے گا؟ اور وہ آپ کے جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وہ سارے حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، پٹیشنز حکومت کے ایکشنز کے خلاف۔ اب وہی ایک جوڈیشل کمیشن میں جن میں ان کی اکثریت ہے پارلیمان کے ممبران کی اور اس کی ایگزیکٹو کی، وہی اب بینچز بنائیں گے، اب اسی کے سامنے کیس چلے گا، تو کس طرح سے یہ انصاف ہوگا؟ ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مدعا یہی ہے کہ اتنی بڑی آئینی ترمیم ہے جس میں پورا کورٹ سنے، جس میں بشمول یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز سنیں اس کو، اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئینی ترمیم اور یہ جو جوڈیشل کمیشن 191A اور 202A ہے، اور ججوں کا ایویلویشن ہوگا ہائی کورٹ کے ججوں کا، وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں، اس طرح سے کیا یہ آئین کو تباہ کر دیا گیا، آزاد عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور کیا اس ملک کے اوپر اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری یہ جد و جہد ہے، اور ہم آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں، آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، بہت شکریہ۔ ہماری آج کی اس ہیئرنگ کے دوران ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے تمام بار کاؤنسلز کے نمائندے موجود تھے۔ میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب راہب بلیدی صاحب سے، بلوچستان بار کاؤنسل وائس چیئرمین، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ آج یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی وکلاء تنظیموں کے لیے۔ اس میں پاکستان بار کونسل اسپیشلی سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدور منیر ملک صاحب، حامد خان، علی احمد کرد، امان اللہ کنرانی،
عابد زبیری سمیت ہمارے شہباز کوسا سمیت ہمارے جتنے بھی اس وقت پورے پاکستان بھر کے وکلا نمائندہ تنظیموں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے. بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین، پنجاب بار کونسل سے ہمارے ممبران ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ بار، پشاور ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، کراچی بار، لاہور بار سمیت درجنوں بھر پٹیشن یہاں پہ دائر ہیں. یہاں پہ سول سوسائٹی کے پٹیشنز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کا پٹیشن ہے، افراد صاحب کھٹک کا پٹیشن ہے. اس سب کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین کی بالادستی ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ، جب عدالتیں آزاد نہیں ہوگی تو اس ملک کے اندر نہ تو جمہوریت آئے گا، نہ تو صحافت آزاد ہوگی، نہ ہی پارلیمنٹ آزاد ہوگا. اس لیے ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم یہ عدالت کی آزادی کے اوپر قدغن ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، آج ہمارا سب سے پہلے یہ کوشچن تھا، مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے اور اس پٹیشن کے لائیو ٹیلی کاسٹ کی جائے تاکہ سب کو پتہ چلے، قوم کو پتہ چلے، وکلا کو پتہ چلے، سول سوسائٹی عوام کو پتہ چلے کہ یہ جو پارلیمنٹ، جو موجودہ پارلیمنٹ تھی، جو فارم 47 کی پیداوار پارلیمنٹ تھی، جو ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے ان کو بند کر کے ایک جو آئین میں ترمیم لائی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ممبران پارلیمنٹ کو اپنے ممبران سے ملایا نہیں دیا گیا. یہ جبری طور پر 26 آئینی ترمیم لائی گئی تھی. اس لیے پاکستان بھر کے وکلا تنظیموں نے سول سوسائٹی سے مسترد کر دیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس پٹیشن میں، صرف ہم پٹیشن میں نہیں بلکہ ملک بھر میں وکلا تحریک کو ہم منظم کریں گے. جی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پشاور ہائی کورٹ بار ایبٹ آباد بینچ کے صدر ہائی کورٹ بار سردار امان صاحب سے، وہ بھی آج تشریف لائے. ان کی پٹیشن ہے، اس میں انہوں نے بھی آج اس پٹیشن میں پیش ہوئی ہیں. سردار امان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں تو آج اس دن کو بڑا تاریخی دن سمجھتا ہوں کہ ہماری حامد خان صاحب کی قیادت میں، ہمارے سینئرز جو اسٹال وارڈس ہیں ان کی قیادت میں آج بے شمار پٹیشنز جو فائل ہوئیں اور ان میں آنریبل بینچ نے جو نوٹسز جاری کیے ود ان 3 ویکس اس کو فکس کرنے کے لیے اور لارجر بینچ کے لیے، تو یہ الحمدللہ ہماری لیگل کمیونٹی کی آج یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، ہماری جیت ہے. انشاءاللہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اور سپریمیسی آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم پاکستان بھر کے وکلاء متحد ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گا جس دن رول آف لا اس ملک میں ہوگا، سپریمیسی آف جوڈیشری ہوگی اور آزاد عدلیہ یہاں ہوگی، اور تاکہ انصاف کی فراہمی میں جو بھی راستے میں جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم وکلاء اپنے سینئرز کی قیادت میں متحد ہیں انشاءاللہ اور متحد رہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے نمائندے پاکستان بار کونسل کے بھی جی آج ممبر پاکستان بار کونسل جناب شفقت چوہان صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے پٹیشن فائل کی بھی ہے. جناب شفقت چوہان صاحب. سر دیکھیے جی، آج کے حوالے سے ایک بات ضرور ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو بینچ نے ہم نے وہ بھی بتایا ہے، وہ ریفر کر دیا ہے فل کورٹ کے لیے. اب یہ فل کورٹ اس کے لیے لازم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک مین ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ تو جہاں کانسٹیٹیوشنلی اگر ایک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہر 15 دن کے اندر، مہینے کے اندر اپنی مرضی کا بینچ بنایا جائے گا، اپنی مرضی کا جج نکالا جائے گا، اپنی مرضی کا جج ڈالا جائے گا. تو پھر کہاں حکومت کے خلاف کوئی کیس کا فیصلہ ہوگا، کہاں حکومت کے غلط کاموں کو کوئی آ کر الیج کرے گا. اس لیے ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہمارا یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا صرف اور صرف رول آف لا کے لیے ہے. ہم وکلاء اکٹھے ہیں اور ہم وکلاء کولیکٹیولی پورے پاکستان میں اس کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ کریں گے، وہ عدالت میں بھی اور عدالت کے باہر بھی. تھینک یو ویری مچ. لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جی ایک پٹیشن فائل کی ہے اس سلسلے میں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چیلنج کرتے ہوئے، اور یہ پٹیشن ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار احمد اویس صاحب نے لاہور بار کی طرف سے فائل کی ہے. سر جناب احمد اویس صاحب سے. یہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ ٹرائکوٹومی آف پاور کے جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا، اس کو کمپلیٹلی ڈیلیبریٹلی ختم کیا گیا ہے، اور اس سے جو جوڈیشری کا پلر ہے اس کو گرا کے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے ایگزیکٹو کا کہ وہ پوری طریقے سے جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں، اپنے انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو لے آیا جائے. لہٰذا یہ کسی صورت اس انداز میں نہ نظام چل سکتا ہے، نہ پاکستان کا آئین اس شکل میں قائم رہ سکتا ہے. اصل حالت میں آئین کو لانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے یہ ساری
جو پٹیشنز ہیں، اور یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ یہ کوئی اور جو ہے اس کے لیس دین دی فل کورٹ آف سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے اور اس کے اوپر ایک بھرپور ڈیٹیل ججمنٹ آئے تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو، کیونکہ نظام حکومت کا چل نہیں سکتا اس طریقے سے۔ جناب شیخ احسن الدین صاحب، ہمارے سابق صدر راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ سر دیکھیں، یہ 26ویں جو ترمیم ہے دراصل یہ شفقور ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہائی کورٹ کے طور پہ یہ 26ویں ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک بہت بڑا شفخون ہے، اور اس بات کو موجودہ بینچ کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ میں نے آج ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد کہ وہ ججز جن کو نااہلی کی بنیاد پر جو ہے کنفرم نہیں کیا تھا، اب وہ دوبارہ چور رستے سے دوبارہ جج بن گئے ہیں، اور ایسے جج آئیں گے جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو جوڈیشری کا کیا اثر ہوگا۔ تو یہ بات ان کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہوگی تو پھر نہ کانسٹیٹیوشن ہے نہ کچھ ہے، اور یہ بات اس کا جواب ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ انہیں اس بات پر جو ہے فل کورٹ بنانا چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں جو ہے جو بھی ساری عدالتوں کو فیصلہ ہوگا۔ جی سر۔ جناب توفیق آصف صاحب، ہمارے سابق صدر راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ آج جو سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس میں ججز نے چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں، جس میں بنیادی جو پوائنٹس جن پہ وہ ایڈمٹ ہوا ہے اور نوٹس ہوا ہے وہ یہ ہیں کہ یہ بیسک جو کانسٹیٹیوشن کے فیچر ہے اس کے خلاف ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، اور میرا آرگومنٹ اس میں خاص طور پہ نوٹ یہ ہوا ہے کہ جس میں نے اپنی پٹیشن میں آرگو کیا ہے کہ یہ بدنیتی سے ہوا ہے، یہ مخصوص حالات میں یہ پٹیشن ہوئی ہے، اور مخصوص حالات میں سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ ایک جو ججز نے 8 ممبر ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا ریزرو سیٹوں پر کہ یہ جو نشستیں ہیں ریزرو کی یہ پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، اس کو وہ اس کا کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ میں وہ بیلنس خراب ہو رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے یہ اس تناظر میں اس کانٹیکسٹ میں یہ امینڈمنٹ آئی ہے جو بدنیتی سے کی گئی ہے، اور اس میں پھر وہ ساری چیزیں لے کر آ گئی ہیں جو ججمنٹ جس کے ذریعے اس کا عدالت کی آزادی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ پٹیشن جو ہے اس کو پورے پاکستان کے جو لیڈنگ لائرز ہیں، فارمر ججز ہیں، پاکستان بار کونسل کے جو ہمارے 6-7 نمائندے ہیں، فارمر 8 یا 9 پریزیڈنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بار کونسل کے نمائندوں نے پورے پاکستان کے وکلاء کی ماسوائے ان لوگوں کے جو گورنمنٹ کے ساتھ بریکٹ ہوئے ہیں، سب لوگوں نے اس کی پٹیشن میں اس کی تائید کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فل کورٹ کے علاوہ کہیں ہیئرنگ نہیں ہوگی اور فل کورٹ ہی اس کی ہیئرنگ کرے گا۔ دوسرا، ہم منصور علی شاہ صاحب کا جو آج فیصلہ ہے کہ جس میں انہوں نے ان بینچز کی اس آئین کے تحت ترمیم شدہ آئین کے تحت جو اختیارات کے لیے فل کورٹ کی سماعت کے لیے اپنا ایک ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس کو، اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس فیصلے کی تائید میں یہ میں عرض کروں گا کہ انہوں نے رائٹلی ہولڈ کیا ہے کہ یہ بینچز کی کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ریگولر کمیٹی ہے سپریم کورٹ والی اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والی کمیٹی ہے وہ دونوں نہیں کام کریں گی، بلکہ یہ اختیار پریروگیٹو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پر جو ہے آرڈر کریں اور فل کورٹ کال کریں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات میں نے وہاں اپنا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے بھی کی ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی کمیٹی کے سامنے آئے گا، نہ آئینی کمیٹی کے پاس جائے گا، نہ ریگولر کمیٹی، یہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا، اور چیف جسٹس نے اس کے بارے میں آرڈر کرنا ہے فل کورٹ کا، اور فل کورٹ کا جو انہوں نے امپلائڈلی اس پر ایگری کیا ہے، لیکن اس کو آفٹر ہیئرنگ یہ کریں گے۔ کام کی
जो केस की नोयत है उसको सामने रखते हुए, और इस लिहाज से भी जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला इंतहाई अहम है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो आइनी बेंच सवाल कर रहा था कि ये हम फैसला आइनी बेंच के अंदर करेंगे, तो उसमें हमारा आर्गूमेंट ये था कि ये आप आइनी बेंच के तहत जो बनी हुई कमेटी 2A वाली है वो इसका फ़ैसला नहीं करेगी, इसका फ़ैसला चीफ जस्टिस करेंगे। आपने जुडिशल आर्डर के ज़रिए उनको भेजना है, और इसी पर तकरीबन इम्प्लाइडली उनका जो है एग्री हुआ है, और इसी पर हम इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि ये आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इसके बारे में फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आईन पाकिस्तान की प्रीएम्बल में अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और मेरा ख़्याल है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए। ये इज़्ज़त कोई चीफ़ जस्टिस बनने से नहीं मिल जाती, ये इज़्ज़त होती है कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होना। आज उनके पास जो पटिशन लगी थी, उन्होंने ठीक कहा है कि एक एग्जेक्टिव आर्डर क्या जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड कर सकता है, और 26th अमेंडमेंट में जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया गया था, ये उसके बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो रहा था। तो आज के आर्डर से फुल कोर्ट बनाना और उसको देखना फुल कोर्ट के ज़िम्मे कर दिया है, और उसका जो आर्डर था जो नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ उसको विथड्रा करना बिल्कुल ठीक है। अब फुल कोर्ट देखेगी कि जो एक कमेटी बनाएगी क्या एग्जेक्टिव कमेटी जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड कर सकती है। इस पे एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए जुडिशियल आर्डर को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इस वो अमेंडमेंट जिसके लिए हम कहते हैं कि हाउस भी कंप्लीट नहीं था, जिस तरीके से हाउस को कंप्लीट किया गया, जिस तरीके से वहाँ एक सेनेट KPK की सेनेट भी मौजूद नहीं थी। जब हम 26th अमेंडमेंट को नहीं मानते तो उसके बाद जो अमेंडमेंट की गई उस असेंबली को कोई नहीं मान रहा, उस हाउस को कोई नहीं मान रहा, उसके तहत जो 26th अमेंडमेंट की गई और जिस बेंच में आज मार की गई है, क्या वो बेंच उसका बेनिफिशरी नहीं है। इसलिए हमारा मुतालबा हमारे सुप्रीम कोर्ट के बार के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हमारी तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी तमाम वकला की पटिशन ये हैं कि इस पे फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट ही देखेगी कि ये आइनी क्वेश्चन है कि आया 26th अमेंडमेंट है क्या वो आइन के बुनियादी ढांचे, हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इसके लिए फुल कोर्ट बनाई जाना बिल्कुल ठीक है, और यही फुल कोर्ट देखेगी कि आया जिसने एग्जेक्टिव कमेटी ने नोटिस दिया है इसको कंटेम्प्ट के नोटिस जारी होने चाहिए या नहीं। ये फुल कोर्ट ही देखेगी। बहुत शुक्रिया।